الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو
قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال صالحہ کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو چل رہی ہے کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرے، رب کی فرما برداری والے کام سر انجام دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، آپ کی اطاعت گزاری کرے، تو اس حالت میں انسان کی نیکیاں، انسان کا کار خیر اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ایک شخص اگر اطاعت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پس پشت ڈال دے، چھوڑ دے، اپنی منمانی، اپنی منچاہی خواہشات اور آرزو پر عمل شروع کر دے، اپنے بڑے کسی امام کی رائے کو تقویت دے، حدیث مصطفیٰ کے مقابلے میں اپنے کسی مولوی کی رائے کو اپنے لیے حرف آخر سمجھے، اپنی مسجد کے امام اور مولوی کی بات کو اپنے لیے حجت سمجھے، پھر اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دے۔ جہاں تک میرا علم ہے یا میری ریسرچ ہے، وہ شخص جنت تو کجا میدان محشر میں اللہ رب کائنات کے سامنے، اللہ رب کائنات کے سامنے اپنے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ تو اعمال کی قبولیت کی ایک شرط ہے کہ اطاعت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر کاربند ہو، اور اعمال صالحہ کی تباہی اور بربادی کا ایک نقطہ یہی ہے کہ اطاعت محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت گزاری کو چھوڑ کر اپنی منچاہی، اپنی خواہشات اور اپنی آرزو پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی، ان خواہشات کے ساتھ ساتھ اگر نیکیاں بھی کی تو وہ نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ آپ کے اس مسئلے کا فیصلہ، آپ کے اس پرابلم کی سالویشن، حل، آپ کے اس مسئلے کا جو پیچیدگی اختیار کر چکا ہے اس کا حل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، تو وہ کیا کہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی، جو اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر آ گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا،
ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، پھر اپنی خواہش، اپنے مولوی کی رائے، اپنے امام کا فتویٰ اور اپنے مجتہد کا اجتہاد چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آ جائے، وہی مومن ہے اور وہی کامیاب ہے۔ اور آگے اللہ رب کائنات نے اسی آیت میں فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈر گیا، وَيَتَّقِهِ، اور اس کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون کامیاب ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آ جائے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، اپنی آرزو کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مقدم رکھا، اس نے اطاعت محمد مصطفیٰ نہیں کی، اور جس نے اطاعت محمد مصطفیٰ نہیں کی وہ کامیاب بھی نہیں ہے، وہ کامران بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کرو۔ کیا معنی؟ کہ جس نے اطاعت محمد الرسول اللہ کی، اللہ کی اطاعت کی، اس نے اپنے اعمال کو تباہی اور بربادی سے بچا لیا، اور جس نے اطاعت اللہ اور اطاعت محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور آپ سے پہلی امتوں نے بھی اپنے مولویوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے فقیہوں کو اور اپنے محدثین اور مجتہدین کی رائے کو حرف آخر سمجھا، اس لیے انہوں نے ان کی پیروی شروع کر دی، ان کی پیروی اس قدر شروع کر دی، اللہ فرماتے ہیں ارباب من دون اللہ، گویا انہوں نے اپنے مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور اللہ رب کائنات نے ایسی امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ رب کائنات اس کی نیکیاں، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، زکاتیں دے، صدقات و خیرات کرے، ہر کار خیر کرتا رہے، اطاعت محمد مصطفیٰ اگر اس کے اعمال میں نہیں ہے، رب کائنات اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دیں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اقلو یا ایھا الناس قولی، اے لوگو میری بات دھیان سے سنو، میری بات کو سمجھو، میں کیا کہنے لگا ہوں، میرے اس فرمان کو سمجھو۔ اے اللہ کے رسول کیا کہنے لگے ہیں؟ قد بلغت، او صحابہ کرام کی جماعت، میں نے آپ کی طرف پورے دین کی تبلیغ کر دی ہے۔ وقد ترکت فیکم، اور میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہ ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک محمد کریم کی سنت ہے۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جس نے ان دونوں میں سے
کسی ایک کو چھوڑ دیا، ایک پر عمل کرنا شروع کر دیا، وہ بھی تباہ و برباد ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ گمراہی سے بچنا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال صالحہ کو تباہی اور بربادی سے بچانا ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ کرنی ہوگی۔ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میری اس بات کو دھیان سے سمجھو۔ جس نے ان دو چیزوں کو تھامے رکھا، مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک محمد کریم کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ترکت فیکم شیئین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما لن تضلوا بعدہ، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، اللہ کے قرآن کو اپنا فیصل مانتے رہو گے، محمد کریم علیہ السلام کے فرمان کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے رہو گے، تم تباہی اور بربادی کے قریب نہیں جا سکتے۔ تباہی اور بربادی تمہارا مقدر تب بنے گی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑو گے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، تباہی اور بربادی تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ ما لم یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ اور صحابہ کرام کی جماعت، میرے اس فرمان کو سنو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک محمد کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، تباہ اور برباد ہونے سے بچ جاؤ گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جس نے ان دونوں چیزوں کے اندر فرق کیا، حالانکہ ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے ان دونوں چیزوں کے اندر فرق کیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جس نے اللہ کے قرآن اور محمد کریم علیہ السلام کی سنت میں فرق نہیں کیا، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے، کل قیامت کے دن وہ شخص حوض کوثر پر مجھے ملے گا۔ جب حوض کوثر پر امام الانبیاء جام کوثر پلا رہے ہوں گے، سونے اور چاندی کے پیالوں کے ذریعے اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، جام کوثر پلا رہے ہوں گے، یہ لوگ وہاں پہنچیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، جنہوں نے ان دونوں چیزوں کے اندر تفرقہ نہیں کیا ہوگا، فرق نہیں کیا ہوگا۔ اس حدیث کو اگر عمیق نظر سے دیکھا جائے تو فتنہ انکار حدیث کا رد ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ جو شخص بعد میں میرے چلے جانے کے بعد یہ کہے کہ میرے لیے رب کا قرآن کافی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے ان دو چیزوں کے اندر فرق کیا ہے، اور جس نے فرق کیا وہ شخص حوض کوثر پر مجھے نہیں ملے گا۔ اور جس نے قرآن و حدیث کو ایک جیسا مقام دیا، ان کی حجیت کو مانا، رب کا قرآن بھی حق ہے، محمد کریم کا فرمان بھی حق ہے اور سچ ہے، جس نے یہ تسلیم کیا، اس میں فرق نہیں کیا، اس پر عمل کرتا رہا، وہ شخص خوش نصیب ہے، محمد کریم علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ کیسے خوش نصیب وہ لوگ، کچھ ایسے جن کو سونے کے پیالے کے ذریعے جام کوثر دیا جائے گا، کسی کو چاندی کے پیالوں میں جام کوثر پیش کیا جائے گا، اور ایسے بھی خوش نصیب آئیں گے کہ جب امام الانبیاء ان کے چہرے کی طرف دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ان پیالوں کو رکھ دیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی چلو میں بھر کر اپنے ہاتھوں کے ذریعے ان لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی سنت پر مرم اتنا گوارا کر لیا، آپ کی سنت کو چھوڑا نہیں۔
जिन्होंने इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए कुर्बानियां दी, मारे खाई, इज्जतें नीलाम हुई, मारे गए, पीटे गए, उन पर सख्तियां हुई, इन तमाम मसाइब को उन्होंने बर्दाश्त किया। जब कल क़यामत के दिन इमामुल अंबिया के सामने हौज़े कौसर पर पेश होंगे, इमामुल अंबिया अपने दस्त शफ़क़त के साथ उन लोगों को हौज़े कौसर पिलाएंगे। दुआ करें अल्लाह रब्बे कायनात हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। और कुछ ऐसे बदनसीब चेहरे आएंगे, सही मुस्लिम उठाइए, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कुछ ऐसे जमात, ऐसे लोगों की गिरोह आएगा, मैं हौज़े कौसर पर खड़ा हूँगा, मैं देखूंगा, खुश हो जाऊंगा कि मेरी उम्मत के लोग आ रहे हैं। इमामुल अंबिया से सहाबा कराम ने पूछा कि आप कैसे पहचानेंगे इतने अंबिया की उम्मतें और हमें आप कैसे पहचानेंगे? इमामुल अंबिया फरमाते हैं गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू, मैं अपनी उम्मत को वुज़ू के आसार की वजह से, उनके वुज़ू वाले आज़ा चमक रहे होंगे, इस चमक की वजह से, इस रोशनी की वजह से पहचानूंगा। वो आएंगे वुज़ू के आज़ा चमक रहे, जब हौज़े कौसर के करीब पहुंचेंगे फरिश्ते उनके दरमियान दीवार बना देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मैं कहूंगा इनका रास्ता छोड़ दीजिए, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इनको आने दीजिए, इनको मैं जामे कौसर पिलाने वाला हूं, इनको पिलाऊंगा। फरिश्ते जवाब देंगे ला तदरी मा अहदसू बादक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते आपके चले जाने के बाद इन लोगों ने, इन बकबख्तों ने तेरे दीन में, तेरी शरीयत में बिदअत को शामिल करके दीन का हिस्सा बनाया, आज इन बदबख्तों को हौज़े कौसर नहीं मिलेगा। जब इमामुल अंबिया फरिश्तों से ये बात सुनेंगे कि मेरे दीन के अंदर इन्होंने बिदअत को शामिल किया, आप फौरन फरमाएंगे सोकन सोकन लिमन गय्यर बादी, उसके लिए हलाकत हो, बर्बादी हो जिसने मेरे दीन के अंदर तब्दीली की, जिसने इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, उसके लिए तबाही हो, बर्बादी हो। उस बदबख्त को हौज़े कौसर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर से जामे कौसर भी नसीब नहीं होगा। अगर जामे कौसर पीना है इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा करनी होगी, जन्नत में जाना है इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा करनी होगी, अपने आमाल को तबाही और बर्बादी से बचाना है इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा लाजमी और जरूरी है। अगर इताअत का दामन छोड़ोगे तबाही भी मुकद्दर है, बर्बादी भी मुकद्दर है, हौज़े कौसर से पानी भी नहीं मिलेगा, जन्नत भी नहीं मिलेगी। कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इमामुल अंबिया अपने हर खुतबे में फरमाया करते थे कुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन में हर नई चीज बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाती है। सुन्नतें खत्म की जा रही, बिदअत को लांच किया जा रहा। आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस पुरफितन दौर में अगर जिसने सुन्नत को थामा हुआ है उसके लिए खुशखबरी इमामुल अंबिया ने दी है। आपने फरमाया एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा इतने फितने होंगे, उन फितनों के अदवार में, फितनों के दौर में जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थाम कर उस पर अमल करेगा, एक नेकी करेगा 50 नेकियों का सवाब मिलेगा और 50 लोगों की नेकियों का सवाब मिलेगा। सहाबा कराम ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल वो 50 उनमें से होंगे या हम में से होंगे? कि उन लोगों में से 50 के बराबर इसको सवाब मिलेगा या सहाबा कराम में से 50 लोगों के अमल के बराबर उनको सवाब मिलेगा? इमामुल अंबिया ने फरमाया पुरफितन दौर होगा जिसने मेरी सुन्नत को सुन्नत समझते हुए, थामे हुए उस पर अमल करता रहेगा, 50 सहाबा के बराबर उसको सवाब मिलेगा। और जिसने सुन्नत को ताना देकर छोड़ा, ये जी मक्खियां मार रहे हैं, ये जी फलां कर रहे हैं,
یہ جی آمین کا شور ڈال دیتے ہیں، یہ جی رفع الیدین چھوڑ دیں، مکھیاں مارتے ہیں۔ سنت کا مذاق جس نے کیا، رب کعبہ کی قسم ہے حوض کوثر پہ جائیں گے لیکن دیوار ان کے آگے بن جائے گی۔ وجہ اس سنت کو چھوڑنا اور اس کی تضحیق کرنا ہوگی۔ اب آپ کی اپنی مرضی کہ سنت کے ساتھ تضحیق کرنی ہے یا سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت پر عمل کریں گے فائدہ آپ کا ہے، خود سنت کی تضحیق کرو گے نقصان آپ کا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن کے لیے یہ بات لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر آ جائے اس آرڈر کے بعد بھی اپنی منمانی کرے۔ مومن کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سن لے، آپ کی حدیث سن لے، رب کے قرآن کا فرمان سن لے، امام الانبیاء کا فرمان سن لے، اس کے بعد بھی یہی کہے کہ میرے امام نے نہیں کیا، فلاں مولوی نے نہیں کیا، میرے آباء و اجداد نے نہیں کیا اس لیے میں نہیں کرتا، وہ تیری تباہی اور بربادی تیرا مقدر ہے۔ تو بدبخت ہے کہ قرآن اور سنت کو سننے کے بعد بھی، رب کی گواہی اور محمد الرسول اللہ کی حدیث کو سننے کے بعد بھی تو اس پر عمل نہیں کرتا، تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو رب کا بھی نافرمان ہے، رسول اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ جنت تیرا مقدر نہیں ہے، جنت اسی کو ملے گی جس نے اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے اندر 72 فرقے ہوئے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ آج بھی کہتے ہیں کس کی مانے جی، یہ بھی فرقہ ہے، یہ بھی فرقہ ہے، پھر فلاں کے اندر اتنی جماعتیں ہیں، کس کی مانے؟ آپ کے اس مسئلے کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا ہے کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 ایسے بدبخت ہیں جو جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، اور اس کی نشانی آپ نے فرمایا وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہی الجماع، وہ ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہے وہ اس پر عمل کریں گے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں۔ جو رب کے قرآن پر عمل کریں گے، جو محمد الرسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے، یہی جنتی ہوں گے۔ اور آج آپ نظر دوڑائیے، جو رب کے قرآن کی طرف دعوت دے، جو محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف دعوت دے، وہی جماعت ہے اور وہی فرقہ ناجیہ ہے، اسی کے لیے نجات ہے۔ جو اماموں کی طرف دعوت دے، جو فقیہوں کی طرف دعوت دے، جو محدثین کی طرف دعوت دے، اور جو پیروں بزرگوں کی طرف دعوت دے، وہ حق پر نہیں ہے۔ حق پر وہی ہے جو رب کی طرف دعوت دے یا رب کے رسول کی طرف دعوت دے، اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دے یا محمد الرسول اللہ کی سنت کی طرف دعوت دے، اور اسی کے لیے نجات ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی جو رب کے قرآن کی دعوت دیتی ہوگی، محمد الرسول اللہ کی سنت کی دعوت دیتی ہوگی۔ آخری حدیث، میری بات ختم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے سامنے ہر چیز بیان کر دی ہے، یقرب من الجنت ویباعد من النار، میں نے ہر اس عمل کو آپ کے سامنے بھی رکھا ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے، ویباعدنی من النار، اور ہر اس عمل کو بھی رکھا ہے جو تمہیں جہنم سے دور کر دے۔ قد یبین لکم، میں نے تمہارے اندر رہ کر ہر اس چیز کی وضاحت کی ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ اب آپ کی مرضی ان اعمال پر عمل کر کے جنت میں جاؤ، یا آپ کی مرضی ان اعمال کو چھوڑ کر اپنے لیے جہنم خریدو، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ امام الانبیاء نے کر دیا ہے۔ جو میری اطاعت کرے گا اس نے رب کی اطاعت کی، جو رب کی اطاعت کرے گا وہی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اور اسی کے لیے جنت ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمیں
اطاعت محمد مصطفیٰ نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ رب کائنات سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب کائنات آپ کی سنتوں کی مخالفت میں جانے کی توفیق ہی نہ دے۔ اللہ رب کائنات سے یہ بھی دعا ہے اللہ رب کائنات ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا محب بنا دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔